اے ہمارے رب اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جاتے تو اپنی عاجزی اور انکسار کے ذکر کے ساتھ یہ دعائیں کرتے، سبحانہ ذل کبریائے، سبحانہ ذل عظمت، پاک ہے وہ ذات جو بہت عظمت والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بڑھ کر بڑائی رکھتی۔ عاجزی کے اس انتہائی مقام سے جب صبر اٹھاتے تو اللہم عرفانی کی دعا کرتے تھے کہ اللہ اب اپنے وعدے کے مطابق اس عجز و نیاز کی برکت سے وہ رفتیں بھی ہمیں عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تضرع، ابتحال اور عجز و نیاز کا ایک منظر وہ ہے جو کبھی بھلائے نہیں بھولتا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ اس شام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا کے حضور جو راز و نیاز کیے، جو مناجات کی، اس کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو عاجزی اور ابتحال سے بھری ہوئی دعا ہے۔ اور یہ وہ نمونے ہیں جو آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سیکھے اور پھر زندہ کیے۔ لوگ حضور کے اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں، جو عاجزی کے ایک انتہائی مقام پر کہا گیا ہے۔ مگر آئیے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا سناتا ہوں کہ دراصل اس دعا سے حضور نے عاجزی کے یہ مضمون سیکھے۔ آپ اپنے مولا کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو میری باتوں کو سنتا ہے، میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر امور سے تو واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر تو مخفی نہیں۔ وَإِنِّي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ الوجل المشفق، سخت ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ المقر المعترف بذنبہ، اپنے گناہوں کا اقراری۔ اللہم انی اسألوک مسألۃ المسکین، اے میرے مولا میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں۔ وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اور تیرے حضور ایک ذلیل گناہگار کی طرح زاری کرتا ہوں۔ وعدو کا دعال خائف الضریر، اور ایک اندھے نابینے کی طرح جو ٹھوکروں سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو کر تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، میرے آنسو تیرے حضور بہ رہے ہیں، میرا جسم تیرا مطیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے اور ناک خاک آلود ہے۔ اے اللہ تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا اور میرے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا۔ اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول کرتا اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقام عطا ہوا، دراصل اس تواضع اور انکسار کو اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ اسرافیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تواضع کی بدولت جو آپ نے اس کے حضور اختیار کی ہے، یہ انعام عطا کیا ہے کہ آپ قیامت کے دن تمام بنی آدم کے سردار ہوں گے۔ سب سے اول حشر بھی آپ کا ہوگا، سب سے پہلے شفیع بھی آپ ہوں گے جو ایک عالم کو اپنی شفاعت کے ذریعے عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آپ ہیں جو مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے کہ جس سے بڑھ کر تعریف کا کوئی مقام انسانوں میں نہیں۔ یہ تمام مقام پانے کے بعد بھی جانتے ہو ہمارے آقا و مولا کا نعرہ کیا تھا؟ یہی کہتے تھے، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں تمام بنی آدم کا سردار بنایا گیا ہوں، مگر فخر و مباحات کے اظہار کے لیے یہ نہیں کہتا۔ حضرات، عقل محو حیرت ہے کہ ان تمام بلند مقامات کے حامل انسان کی انکساری بنی نوع انسان کے ساتھ کیا عجب ہے۔ آپ اپنے اہل خاندان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب اور اے میری لخت جگر فاطمہ، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتا، تم خود اپنی جانوں کی فکر کر لو۔ اپنے صحابہ کو فرماتے تھے کہ کسی کو اس کے اعمال جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے عمل بھی؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی اگر خدا کی رحمت اور فضل ڈھانپ نہ لیں تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کی گھریلو زندگی بھی ایک عجب عجز اور انکسار سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ فرمایا کرتے تھے، میں تو ایک عام مزدور سا آدمی ہوں، عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ حضور گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بے تکلف رہتے تھے، کام کاج میں ان کی مدد کرتے، کپڑے خود دھو لیتے تھے، جھاڑو دے لیتے تھے، اونٹ باندھ دیتے، پانی لانے والے جانور کو خود چارہ ڈال دیتے، بکری دھو لیتے تھے، اپنے ذاتی کام خود کر لیتے تھے، خادم کے ساتھ اس کی مدد کروا دیتے تھے، اس کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ دیتے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لے آتے۔ فرماتی ہیں جب گھر میں سے آپ کو کوئی آواز دیتا تو آپ لبیک کہہ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صدقہ کے جو اونٹ ہیں ان کو خود داغ رہے ہیں، ان کو نشان لگا رہے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھا تو اپنے اونٹوں کی تیل سے مالش کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ بازار میں گیا، کپڑے کی ایک دکان سے حضور نے کچھ پاجامے خریدے، اور رائج الوقت طریق کے مطابق جب اس کی قیمت درہم میں ادا کرنے لگے جو تول کر ادا کی جاتی تھی، تو دکاندار کو فرمانے لگے کہ پلڑا جھکا لو تاکہ کچھ زیادہ درہم اس کے حق میں چلے جائیں۔ وہ حیران و ششدر ہو کر آپ کا ادب بجا لانے کے لیے کہ یہ کون سا گاہک ہے جو مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، ادب کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، فرمایا کہ اجمی لوگ ایسا کرتے ہیں، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں تم میں سے ایک فرد ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سامان خود اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھانے لگا تو فرمایا نہیں، جس کی چیز ہو وہی اس کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مل جل کر کام کرنا پسند کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور صحابہ کے ساتھ خود پتھر اٹھا اٹھا کے تشریف لا رہے تھے۔ غزوہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کدال ہاتھ میں لیتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ مدد میں اور دعاؤں میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں ڈیوٹیاں بانٹیں، جب بانٹ چکے فرمانے لگے کوئی کام رہ تو نہیں گیا؟ پھر خود ہی فرمایا ہاں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا کام رہ گیا ہے، وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ ایک دفعہ اہل حبشہ مدینے میں مہمان ہو کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خدمت کے لیے اور تواضع کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خدام جو حاضر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، ہمارے مہاجرین جب حبشہ میں گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کی بہت خدمت کی تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں خود ان کی خدمت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عام دنیاوی سرداروں کی طرح فخر و مباحات کا اظہار کسی ذریعے سے بھی نہیں کیا۔ آپ کی اونٹنی ازبا بہت تیز رفتار تھی، کبھی کوئی اونٹنی اس سے آگے نہ نکل سکتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بدو کی اونٹنی آئی اور وہ اس سے آگے نکل گئی۔ صحابہ سخت پریشان تھے اور فکر مند، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کوئی بھی چیز جب بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیچے دکھاتا ہے، اس لیے فکر کی اور گھبراہٹ کی کیا بات۔ حضور نے کبھی لباس کو بھی عجب اور فخر کا ذریعہ نہیں بنایا۔ صحابہ کو ہمیشہ نصیحت فرماتے کہ کپڑے لٹکا کر چلنا بھی کبر کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔